السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ شروع کرتا ہوں اس رب کائنات کے نام سے جو بڑے مہربان نہایت رحم کرنے والے ہیں۔ پیارے بچوں، ہر کام میں اللہ کا نام ہونا بہت ضروری ہے۔ جس کام میں اللہ کا نام نہیں ہوتا اس میں شیطان شریک ہو جاتا ہے، اور جس میں شیطان شریک ہو جاتا ہے وہ کام ادھورا اور ناقص ہوتا ہے۔ ایک مرتبہ کی بات ہے کہ کچھ صحابہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے تھے۔ ان کے سامنے کچھ کھانا رکھا گیا۔ ابھی کھانا شروع ہی کیا تھا کہ ایک لڑکی دوڑی ہوئی آئی اور بسم اللہ کہے بغیر کھانے میں ہاتھ ڈالنے لگی۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ہاتھ فوراً پکڑ لیا۔ پھر ایک دیہاتی دوڑا ہوا آیا اور وہ بھی بسم اللہ کہے بغیر کھانے کی طرف اپنا ہاتھ بڑھانے لگا، تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا بھی ہاتھ پکڑ لیا، اور جو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تشریف فرما تھے، آپ نے فرمایا جانتے ہو یہ دونوں کیوں دوڑتے ہوئے کھانے کی طرف آئے ہیں؟ بات دراصل یہ ہے کہ جب ہم لوگوں نے بسم اللہ کہہ کر کھانا شروع کیا تو شیطان نے سوچا کہ اب تو ہم اس کھانے میں شریک نہ ہو سکیں گے، اس لیے اب اس میں ایسے آدمی کو شریک کر دو جو بغیر بسم اللہ کہے کھانے لگے، پھر ہمیں بھی اس میں شریک ہونے کا موقع مل جائے گا۔ چنانچہ وہ اسی وجہ سے لڑکی کو دوڑاتا ہوا لایا تھا۔ پھر آپ نے فرمایا جب میں نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا تو وہ اس دیہاتی کو دوڑا کر یہاں پر لایا کہ یہ دیہاتی ہے، ان پڑھ ہے، یہ بھی بغیر بسم اللہ کہے کھانا شروع کر دے گا، لیکن میں نے اس کا بھی ہاتھ پکڑ لیا، تو اب شیطان کے لیے کوئی راستہ نہ رہا کہ وہ ہمارے کھانے میں شریک ہو سکے۔ پیارے بچوں، دیکھا تم نے شیطان کیسی چال چلتا ہے؟ شیطان کی چال سے ہوشیار رہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ تم کو بسم اللہ کہنا بھلا دے اور تمہارے کھانے پینے اور دوسرے کاموں میں تمہارے ساتھ شریک ہو جائے۔ اس لیے یاد رکھو ہر کام بسم اللہ سے شروع کرو، چاہے وہ کام چھوٹا ہو یا بڑا ہو۔ پیارے بچوں، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل امر ذی بال لا یبدأ فیہ ببسم اللہ الرحمن الرحیم فہو اقطع۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر کام جو اللہ کے نام سے شروع نہ کیا جائے وہ ادھورا اور ناقص ہے۔ جو کام بسم اللہ سے شروع نہیں ہوتا اس میں شیطان شریک ہو جاتا ہے اور اس میں برکت بھی نہیں ہوتی۔ پیارے بچوں، اللہ رب العزت نے ہمیں بے انتہا نعمتیں عطا فرمائی ہیں، اس میں ایک بڑی نعمت وقت بھی ہے۔ وقت کی قدر کرو، لہٰذا اس کی بڑی قدر کرو۔ وقت کسی کے لیے نہیں ٹھہرتا، جو وقت ہاتھ سے چلا جاتا ہے وہ واپس کبھی نہیں آتا، اس لیے ہر وقت کے لیے ایک کام مقرر کرو اور ہر کام کے لیے ایک وقت مقرر کرو، جیسے روزانہ جلدی اٹھنا اور جماعت کے ساتھ نماز فجر ادا کرنا، اور نماز کے بعد تھوڑی دیر قرآن مجید کی تلاوت کرنا، پھر اسکول جانے کی تیاری میں اپنا کام خود کرنا، اسکول سے واپسی کے بعد کھانا کھا کر تھوڑی دیر آرام کر لینا، پھر اپنے وقت پر مدرسے کو جا کر دینی تعلیم حاصل کرنا، پھر واپسی پر اپنے والدین کے ساتھ کچھ وقت گزارنا، ان کو اپنی کارگزاری بتانا کہ آج آپ نے دن بھر اسکول میں اور مدرسے میں کیا کیا سیکھا ہے۔ اس کے بعد رات کے کھانے سے فارغ ہو کر نماز عشاء ادا کرنا اور فوراً سو جانا۔ ٹی وی، موبائل وغیرہ کی بیکار کی چیزوں میں اپنا وقت کبھی بھی ضائع نہ کرنا۔
پیارے بچوں، کھیل کے وقت میں کھیلو مگر پڑھائی کے وقت میں محنت سے پڑھو۔ جو بچے اپنا ہر کام وقت پر کرتے ہیں ان کا ہر کام سلیقے سے انجام پاتا ہے، بڑی آسانی سے سارا کام ہو جاتا ہے اور ایسے ہی بچے کامیاب ہوتے ہیں۔ اور جو بچے اپنا وقت پر کام نہیں کرتے ان کا کوئی کام صحیح طریقے پر انجام نہیں پاتا۔ ایسے بچے کو سست اور کاہل کہا جاتا ہے اور وہ لوگوں کی نگاہ میں بھی گر جاتے ہیں۔ اسی لیے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے خالی وقت کو کسی کام میں لگنے سے پہلے غنیمت جان لو۔ پیارے بچوں، کوئی آپ کو دیکھے یا نہ دیکھے، کوئی آپ کے ساتھ ہو یا نہ ہو، لیکن اللہ ہمیں ہمیشہ دیکھ رہے ہیں۔ اللہ رب العزت اپنے کلام میں فرماتے ہیں وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، اور تم جہاں کہیں ہو وہ تمہارے ساتھ ہے اور جو کام بھی تم کرتے ہو اللہ اس کو دیکھتا ہے۔ پیارے بچوں، ہم دنیا والوں سے چھپ سکتے ہیں، اپنے والدین بھائی بہنوں سے چھپ سکتے ہیں، لیکن ہمارے اللہ رات کے اندھیروں میں، دن کے اجالوں میں، آسمان کے اوپر، زمین کے نیچے، پانی کے اندر، یہاں تک کہ ہمارے دلوں کے حال کو بھی دیکھتے اور جانتے ہیں۔ پیارے بچوں، ہمیشہ اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے۔ ایک مرتبہ کی بات ہے، مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ، دوسرے امیر، دوسرے لیڈر حضرت عمر رضی اللہ عنہ رات کے وقت لوگوں کا حال معلوم کرنے کے لیے دور دور جاتے تھے، یہ دیکھنے کے لیے کہ کوئی بھوکا تو نہیں ہے، کوئی پریشان تو نہیں ہے۔ ایک رات وہ ایک محلے میں پھر رہے تھے، انہوں نے ایک آواز سنی، کوئی عورت اپنی بیٹی سے کہہ رہی تھی کہ بیٹی دودھ میں پانی ملا دو، دودھ زیادہ ہو جائے گا تو زیادہ پیسے ملیں گے۔ بیٹی نے کہا امی جان آپ کو معلوم ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے دودھ میں پانی ملانے سے منع کیا ہے۔ پھر ماں بیٹی سے کہنے لگی تم پانی ملا دو، عمر ہمیں کہاں دیکھ رہے ہیں؟ بیٹی نے جواب دیا امی جان عمر تو نہیں دیکھتے لیکن عمر کا اللہ تو ہمیں دیکھ رہا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس اچھی اور نیک لڑکی کی باتوں سے بہت خوش ہوئے اور اس لڑکی سے اپنے بیٹے عاصم کا نکاح کرا دیا۔ پیارے بچوں، اللہ تعالی ہمیں ہر وقت دیکھتا ہے اور ہمارے سب کاموں کی اسے خبر رہتی ہے، اسی لیے ہمیشہ اچھے کام کرتے رہیں اور کوئی غلط کام نہ کریں۔ پیارے بچوں، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس منا من لم یرحم صغیرنا ویعرف حق کبیرنا، کہ جو ہمارے چھوٹوں پر رحم نہ کرے اور ہمارے بڑوں کا حق نہ پہنچائے وہ ہم میں یعنی مسلمانوں میں سے نہیں ہے۔ پیارے بچوں، بڑوں کا ادب کرنا اور ان کی خدمت کرنا بڑا ثواب کا کام ہے۔ ہم جب بھی بڑوں کے پاس جائیں تو پہلے ان کو سلام کریں، ادب کے ساتھ بیٹھ جائیں، ان کے سامنے پیر پھیلا کر ہرگز نہ بیٹھیں۔ اگر ہمیں کوئی بات کرنی ہو تو پہلے ان سے اجازت لے لیں، کیا میں کچھ بات کر سکتا ہوں؟ جب وہ اجازت دیں تو اس کے بعد اپنی بات رکھیں۔ چاکلیٹ وغیرہ، ٹافی وغیرہ منہ میں لے کر ان سے ہرگز بات نہ کریں۔ جب وہ کوئی بات کریں تو ہم ان کی بات کو غور سے سنیں، ادھر ادھر نہ دیکھیں، ان کے سامنے کان، ناک اور منہ میں انگلی نہ ڈالیں، رومال منہ میں نہ لیں، ان کے ساتھ تھوکنے سے بچیں۔ جب ہم اپنے بڑوں کے سامنے ادب سے رہیں گے تو بڑے بھی ہم سے محبت کریں گے، پھر ہمیں اپنے بڑوں سے اچھی اچھی باتیں سیکھنے کا موقع ملے گا۔ جب ہم اپنے بڑوں کی بات مان کر چلیں گے تو اللہ تعالیٰ کی بات ماننا اور ان کی مرضی کے کام کرنا ہمارے لیے آسان ہو جائے گا۔ اور جب ہم اپنے بڑوں کا ادب کریں گے تو اس کا ایک فائدہ یہ بھی ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ہمارے چھوٹوں کو ہمارا ادب کرنے والا بنائیں گے۔ اس لیے پیارے بچوں، ہمیشہ اپنے بڑوں کا ادب کرنا چاہیے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ہمارے بڑوں کی عزت نہ کرے وہ مسلمانوں میں سے نہیں ہے۔ پیارے بچوں،
ایک مرتبہ کی بات ہے کہ ہارون رشید ایک بہت مشہور بادشاہ تھے. ان کے دو لڑکے تھے، ایک کا نام امین اور دوسرے کا نام مامون تھا. ان دونوں لڑکوں کو پڑھانے کے لیے ایک استاذ روزانہ آتے تھے. دونوں لڑکے استاذ کا بہت ادب کرتے، ان کے ہر حکم کو خوشی سے پورا کرتے. ایک دن استاذ نے سوچا آج بادشاہ کے دونوں لڑکوں کا امتحان لینا چاہیے، ایگزام لینا چاہیے کہ یہ استاذ کی عزت واقعی ان کے دل میں ہے یا نہیں. استاذ نے بچوں کی طرف مخاطب ہو کر کہا میرا جوتا اٹھا کر لاؤ. امین اور مامون دونوں شہزادے جوتا اٹھانے کے لیے دوڑ پڑے. امین نے مامون سے کہا استاذ نے جوتا لانے کے لیے مجھ سے کہا ہے. مامون نے کہا نہیں، مجھ سے کہا ہے. دونوں شہزادوں میں دیر تک استاذ کے جوتے اٹھانے کو لے کر بحث ہوتی رہی. آخر دونوں اس بات پر متفق ہو گئے کہ ایک ایک جوتا استاذ کا اٹھا کر لے جائیں گے. استاذ نے جب یہ دیکھا تو دونوں شہزادوں کو دعائیں دی. پھر دونوں اپنی اپنی جگہوں پر ادب کے ساتھ بیٹھ کر اپنا سبق یاد کرنے لگے. پیارے بچوں، تم بھی امین اور مامون کی طرح استاذ کی عزت کرو، ان کا ادب کیا کرو، ان کا ہر حکم پورا کیا کرو. ایسا کرنے سے تمہارے استاذ بھی تم کو دعائیں دیں گے اور پھر تم کامیاب ہو جاؤ گے. پیارے بچوں، آپ جس سے بھی علم حاصل کر رہے ہو، چاہے وہ اسکول کے ماسٹر ہوں یا مدرسے کے استاذ محترم ہو، ان کی عزت اور احترام بہت زیادہ ضروری ہے. استاذ کے ادب سے متعلق کچھ اہم باتیں بتاتا ہوں، غور سے سنو. نمبر 1، اپنے پڑھانے والے اساتذہ کا ادب و احترام کرو. نمبر 2، ان کے ساتھ نرمی سے پیش آؤ. نمبر 3، استاذ جو بھی کہیں ان کی بات مانو. نمبر 5، اساتذہ کو سلام کرنے میں پہل کرو. اگر آپ کو اپنے اساتذہ نظر آئیں تو آپ پہلے سلام کرو، سلام کرنے میں پہل کرو. نمبر 6، کلاس میں استاذ سے پہلے پہنچنے کا اہتمام کرو. نمبر 7، جب بھی استاذ کے پاس جاؤ تو بدن اور کپڑوں کو پاک صاف رکھو. نمبر 8، سبق پڑھنے سے پہلے استاذ سے اجازت لو. حضرت میں سبق شروع کر سکتا ہوں، حضرت میں سبق پڑھ سکتا ہوں. جب آپ کو استاذ کی طرف سے اجازت مل جائے تو اس کے بعد اپنا سبق شروع کرو. نمبر 9، سبق کے دوران اپنی پوری توجہ استاذ کی طرف رکھو. نمبر 10، استاذ کے سامنے اپنے دوستوں سے کسی بھی چیز کا بالکل سوال نہ کرو. نمبر 11، استاذ سے جب بات کرنے کا موقع ہو تو بڑے اچھے انداز سے بات کرو. نمبر 12، استاد سے بات چیت کرنے کے وقت مسکراتے نہ رہو. نمبر 13، اگر استاذ راستے میں چل رہے ہوں تو ان سے بات چیت ہرگز نہ کرو. نمبر 14، کسی بھی موقع پر استاد سے سختی سے پیش نہ آؤ بلکہ نرمی اور محبت کے ساتھ معاملے کو ختم کرو. نمبر 15، بلا کسی وجہ سے استاد کے آگے نہ چلو. نمبر 16، استاد سے کوئی غلطی ہو جائے تو انتہائی نرم اور مناسب انداز سے ان کو متنبہ کرو. مثلا سبق کے دوران استاد آپ سے جائزہ لینے کے لیے ہوا کو ہوا کہہ دے تو نرم آواز کے ساتھ آپ حضرت سے کہو حضرت یہاں پر تو ہوا لکھا ہوا ہے. نمبر 17، اور ہمیشہ اپنے اساتذہ کا احسان مانو اور ان کے لیے دعاؤں کا اہتمام کرو. پیارے بچوں، ایسا کرنے سے تمہارے استاذ بھی تم کو دعائیں دیں گے اور تم اپنی زندگی میں بہت کامیاب ہوگے، بہت آگے بڑھو گے. پیارے بچوں، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الغضب من الشیطان وان الشیطان خلق من النار وانما تطفأ النار من الماء فاذا غضب احدكم فلیتوضؤ. غصہ شیطان کے اثر سے آتا ہے اور شیطان کی پیدائش آگ سے کی گئی ہے
اور آگ پانی سے بجھائی جاتی ہے، لہٰذا جب تم میں سے کسی کو غصہ آئے تو اسے چاہیے کہ وہ وضو کر لے۔ پیارے بچوں، غصہ کرنا بہت بری عادت ہے، اس لیے اس سے بہت زیادہ بچنا چاہیے۔ اگر تم کو تمہارے ماں باپ کسی کام کے کرنے کا حکم دے تو تم ہرگز غصہ نہ کرو اور بلند آواز سے یہ نہ کہو کہ یہ کام میں نہیں کروں گا، بلکہ خوشی خوشی اس کام کو پورا کرو۔ اسی طرح گھر میں اگر تمہارے بھائی بہن تمہیں مذاق میں مار دیں یا کھیلتے کھیلتے ان کی طرف سے چوٹ لگ جائے تو وہاں بھی غصہ نہ کرو اور نہ ہی ان سے بدلہ لو، بلکہ انہیں معاف کر دو۔ معاف کرنا بہت اچھی عادت ہے۔ گھر کے باہر بھی کسی سے لڑائی ہو جائے تو وہاں بھی اپنا غصہ نہ دکھاؤ۔ غصہ روکنے والے سے اللہ تعالیٰ بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں اور شیطان ناراض ہوتا ہے۔ اس لیے تمہیں غصہ روک کر اللہ تعالیٰ کو خوش اور شیطان کو ناراض کرنا چاہیے۔ جب کبھی غصہ آ جائے تو اس وقت یہ دعا پڑھ لینی چاہیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اسلام میں غصہ روکنے والے کو بہت بڑا پہلوان اور طاقتور کہا گیا ہے۔ اس لیے پیارے بچوں، یاد رکھو تمہیں غصہ ہرگز نہ کرنا چاہیے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غصہ نہ کرو۔ پیارے بچوں، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، رغم انفہ ثم رغم انفہ ثم رغم انفہ قیل من یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من ادرک والدیہ عند الکبر احدہما او کلیہما ثم لم يدخل الجنہ۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ آدمی ذلیل و خوار ہو، وہ رسوا ہو۔ عرض کیا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون؟ تو آپ نے فرمایا، وہ بد نصیب جو ماں باپ کو یا دونوں میں سے کسی ایک کو بڑھاپے کی حالت میں پائے، پھر ان کی خدمت اور ان کا دل خوش کر کے جنت حاصل نہ کرنے۔ پیارے بچوں، ایک مرتبہ کی بات ہے، حضرت شرف الدین رحمت اللہ علیہ ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، اللہ کی آپ پر رحمت ہو۔ آپ اپنے ابا میاں اور امی جان کا بہت ادب کرتے تھے، ہمیشہ ان کا حکم مانتے، ان کی خدمت کے لیے تیار رہتے تھے۔ ایک دن کی بات ہے، آپ ابھی چھوٹے تھے، امی جان بستر پہ لیٹی تھی، انہیں پیاس لگی، کہا بیٹا مجھے پیاس لگی ہے، ذرا ایک پیالہ پانی کا لے کر آؤ۔ تو آپ پیالہ لے کر دوڑے ہوئے پانی لینے گئے۔ جب واپس لوٹے تو دیکھا کہ امی جان کی آنکھ لگ گئی ہے۔ اب کیا کریں؟ اگر جگاتے ہیں تو امی جان کو تکلیف ہوگی، اس لیے انہوں نے جگانا مناسب نہیں سمجھا۔ پانی کا پیالہ ہاتھ میں لے کر آپ سر کے پاس کھڑے ہو گئے کہ نہ جانے کب امی کی آنکھ کھل جائے اور وہ پانی مانگ لے۔ تو اسی طرح رات کا بڑا حصہ گزر گیا۔ آخر امی جان کی آنکھ کھلی، کیا دیکھتی ہیں کہ آپ پانی کا پیالہ لے کر کھڑے ہیں۔ امی نے پوچھا، بیٹا کیا تم اس وقت سے اب تک کھڑے ہو؟ آپ نے بڑے ہی ادب کے ساتھ کہا، جی ہاں امی جان، میں اسی وقت سے کھڑا ہوں تاکہ جب آپ کی آنکھ کھلے تو میں آپ کو پانی پیش کروں۔ یہ جواب سن کر امی جان بہت زیادہ خوش ہوئی، بیٹے کو خوب خوب دعائیں دی، چنانچہ بڑے ہو کر آپ بہت بڑے اللہ والے ہوئے۔ پیارے بچوں، اپنے ماں باپ کی خوب خدمت کرو، انہیں کسی طرح کی تکلیف نہ ہونے دو۔ ماں باپ کی خدمت کرنے سے اللہ تعالیٰ بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں، دنیا میں بھی اس کو انعام دیتے ہیں اور آخرت میں بھی اس کو جنت دیتے ہیں۔ کچھ اہم باتیں، روزانہ نمازوں کا اہتمام کریں۔ نمبر 2، ہمیشہ سچ بولیں، کبھی جھوٹ نہ بولیں۔ نمبر 3، دعاؤں اور سنتوں کا اہتمام کریں۔ نمبر 4، والدین کا ادب کریں، ان کی عزت کریں، ان کی خدمت کریں، ان کا کہا مانیں،
کبھی ان سے اونچی آواز سے بھی بات نہ کریں، ان کے ساتھ حسن سلوک کریں۔ نمبر 5، رشتہ داروں سے، پڑوسیوں سے، یتیم مسکین غریبوں سے ہمدردی کریں۔ نمبر 6، لوگوں کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کریں، چاہے وہ آپ کے ساتھ برائی ہی کا معاملہ کیوں نہ کریں۔ نمبر 7، زبان کی حفاظت کریں۔ نمبر 8، اپنے اساتذہ کی عزت و احترام کریں۔ نمبر 9، موبائل، ویڈیو گیم وغیرہ میں اپنا وقت ہرگز ضائع نہ کریں۔ آج کا سبق، غسل کے فرائض۔ نہانے کے فرائض۔ غسل میں 3 فرض ہیں۔ نمبر 1، کلی کرنا۔ نمبر 2، ناک میں پانی ڈالنا۔ نمبر 3، پورے بدن پر اس طرح پانی بہانا کہ ایک بال برابر بھی کوئی جگہ سوکھی نہ رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔